اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اخلاص نیت کی دعا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اے اللہ، میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری 10 احادیث ہو گئی ہیں کمپلیٹ۔ آج ہم 11ویں حدیث کر رہے ہیں، حدیث نمبر 11، اور یہ بھی بہت بہت خوبصورت حدیث ہے۔ جب میں اس کی تیاری کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کن الفاظ میں اس حدیث کی خوبصورتی کا میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں، تو بہت پیاری حدیث ہے۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ Whoever is silent, he is saved. من صمت نجا، من صمت نجا، من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ من صمت نجا، صاد ہے یہ، سین اور صاد کی آواز میں فرق ہوگا۔ صاد، صمت، نجا، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، نجا، من صمت نجا۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اور یہ خاموشی جو ہے، اور یہ ساری یہ جو خوبی ہے خاص، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات کے ساتھ ایک خاص فضیلت دی تھی کہ وہ بہت بڑی بات، بہت وسیع بات مفہوم کی بہت کم الفاظ میں کہہ دیتے تھے، اور یہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص بلیسنگ تھی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ خاموشی ایمان کا کمال ہے، اور خاموشی میں انسان اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتا ہے۔ خاموشی میں انسان خود اپنے آپ سے، اپنی ذات سے متعارف ہوتا ہے اور اپنے آپ سے ملاقات کرتا ہے، اور ہم بھی اپنے رب سے باتیں کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کلام کیا کرتے تھے، کیونکہ رب تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، وہ تو ہر وقت ہمارے قریب ہے۔ خاموشی کی زبان کو سمجھنا، اور جب انسان کو اس کی لذت محسوس ہوتی ہے، اس کی عادت ہو جاتی ہے، تو وہ کلام، بہت زیادہ کثرت کلام سے پرہیز کرنے لگتا ہے، اور جب انسان زبان سے سچی اور خیر کے کلمات کہتا ہے تو اس کا روشن ہو جاتا ہے، دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح نیگیٹو باتیں کرنے سے یا بری بات کہنے سے، منفی باتیں کرنے سے دل تاریک ہو جاتا ہے، دل میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن میں ہم نے پڑھا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ باتیں سب پتہ ہوتی ہیں مگر اس کا دل روشن نہیں ہوتا۔ تو زبان کے کثرت کلام کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اپنے آپ کو اس سے بچانا بہت مشکل ہے۔ چپ رہنے سے بہتر کوئی تدبیر نہیں ہے، اسی لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ تو درس و تدریس کے لیے یا اس کے لیے تو بولنا پڑتا ہے، اس میں بہت زیادہ کثرت کلام سے منع کیا گیا ہے۔
کہ باتیں تو سب کو بہت اچھی کرنی آتی ہیں، اور باتیں کرنے سے انسان نفس بھی بہت خوش ہوتا ہے، باتیں کرے کہ آپ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، تو پھر انسان اور زیادہ بولنا شروع ہو جاتا ہے. تو خاموشی کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے: خاموشی ایک عجیب عبادت ہے. فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا. تو اور ویسے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ہوٹ بھی لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم اس کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ایک تو باہر کی دنیا ہوتی ہے اور ایک اندر کی دنیا ہوتی ہے، کہ انسان اپنے رب سے ہر وقت کنیکٹڈ رہ سکتا ہے. اور شیخ سعدی کا قول کا میں ایک ذکر کروں گی کہ میں آج تک اپنی خاموشی پہ نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا. اور ایک اور خوبصورت بات ہے کہ جھوٹے انسان کی بلند آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی، اس کا صبر، جھوٹے انسان کی بنیادیں ہلا سکتا ہے. تو ایک جو ہے کسی دانا کا قول ہے: بلا وجہ بولنے والے کو آزمائش کا منتظر رہنا چاہیے. یعنی جس وقت انسان بہت زیادہ کثرت سے کلام کرتا ہے تو اس کے منہ سے ہر طرح کی باتیں، جھوٹی سچی ہر طرح کی نکلتی ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ صرف بہت اچھی باتیں کرے. تو اور خاموش رہنے والے کو رحمت کا منتظر رہنا چاہیے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو کہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روزانہ جب انسان بیدار ہوتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء اس کی زبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں: اے زبان، اللہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، بے شک ہمارا تیرے ساتھ تعلق ہے، اس لیے کہ اگر تو درست رہی تو ہم سے صادر ہونے والے اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر تیرے اندر ٹیڑھا پن آیا، کجروی کا شکار ہو گئی، تو ہم سے صادر ہونے والے اعمال بھی گناہ بن جائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے. تو یہ سوچ کر کلام سے اس میں منع کیا گیا ہے کہ ہم تو بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ کثرت سے دوسروں کو نصیحتیں کرنا، کہتے ہیں کہ اگر دل میں خیر خواہی اور دوسرے کی نہ ہو تو نصیحت کرنا بھی ایک پیشہ ہے. یعنی بہت زیادہ نصیحتیں اور ہر وقت نصیحتیں کرنے سے بھی دوسروں کے اوپر اس بات کا اثر نہیں ہوتا، کہ ہمیں حکمت سے بات کرنی چاہیے کہ کب کہاں بات کریں، اور نصیحت ذرا کم ہی کرنی چاہیے جس وقت دیکھ کر حکمت کے ساتھ موقع کی مناسبت سے. کیونکہ بہت زیادہ نصیحتیں کرنے، جب دیکھنے والا سننے پہ مائل ہو تب اس کو نصیحت کرے، نہیں تو کثرت سے جو لوگ بہت زیادہ نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، جو ہر وقت نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی بھی باتوں میں پھر کوئی اثر نہیں رہتا. بہت پیاری ایک بات میں حضرت ابوبکر صدیق کی میں یہ بات اس کا ذکر کروں گی. تو حضرت ابوبکر صدیق، ہم سوچیں کہ ان کو جنت کی بشارت تھی، تو انہوں نے کہا: کاش میں گونگا ہوتا. تو بہت ہی مجھے پیاری بات لگی. ایک اور بھی جگہ انہوں نے ان کی ایک بات کا ذکر ہے کہ انہوں نے چڑیا کو دیکھا اور کہا کہ یہ کتنی خوش نصیب ہے، اس کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا. وہ اتنا ڈرتے تھے اللہ سے، حالانکہ ان کو جنت کی بشارت تھی پھر بھی. اور یہی کہا گیا کہ جو علم والے ہوتے ہیں وہی صرف رب سے ڈرتے ہیں، ورنہ تو ایک ایمان والا شخص اپنے گناہوں کو پہاڑ کی مانند دیکھتا ہے اور ان سے ڈرتا رہتا ہے اور خاموشی اختیار کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس بات پہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. اور جو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح کرتے ہیں، کہ مکھی کی طرح اس کو اڑا دیں گے، اتنا ہلکا سمجھتے ہیں. تو وہ انسان جو اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتا ہے، بہت زیادہ کثرت سے کلام کرتا ہے، دوسروں کو نصیحتیں کرتا ہے، اس کو اپنی غلطیاں، اپنی چیزیں نظر نہیں آتی. ایک بات امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ جو لوگ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں
साहबा कराम इल्म इस तरह आंदे बैठ जाया करते थे। तो कई दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे, कुछ सवाल करते थे, यानी उनको मुखातिब करके पूछते थे, तो वो खामोश रहते थे, जवाब नहीं देते थे। और उस इल्म को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अगर क्लास में या कहीं भी इल्म अगर आपको कोई सिखा रहा है, तो टीचर जो है वो बता रहा है, अगर कोई बताने वाला, तो उसको खामोशी से सुनना, उस चीज को एब्जॉर्ब करना, चाहे हमें पहले से ही पता हो। तो क्योंकि कसरत सवाल को भी पसंदीदा नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है, जब हम इल्म हासिल करना शुरू करते हैं तो हमें खुद ब खुद उनका जवाब मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता जाता है, जैसे जैसे हम सीखते रहते हैं हमें जवाब मिलता रहता है। अगर रोक रोक के बार बार सवाल करें, बार बार सवाल करें, और फिर यही सोचते रहे अच्छा ये उन्होंने कहा है तो अब मैं क्या इसका जवाब दूं या मैं क्या सवाल करूं, तो इंसान एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। एब्जॉर्ब उस वक्त कर पाता है जब इंसान दूसरे को गौर से सुनता है, खामोशी इख्तियार करता है। खास तौर पे उस्ताद की बात को गौर से सुनना, क्योंकि हो सकता है कि उस्ताद कोई बहुत अच्छी चीज बताना चाह रहा हो, और आप बोलें तो वो भूल जाए। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है शब कदर बताई गई, मगर फिर वो लोग निकले बताने के लिए, दो लोग झगड़ा कर रहे थे आपस में, तो वो फिर भुला दिए गए। खैर ये तो अल्लाह की तरफ से होता है कि वो बताइए, उन्होंने उनकी हिकमतें थी, मगर फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई। इसका मफहूम है कि मैं बताना चाह रहा था, मगर फिर मुझे वो तो भुला दी गई, क्योंकि अल्लाह ताला पसंद करता है कि मेरा बंदा मुसलसल अमल करता रहे। कोई भी इल्म की या किसी भी नेकी की बुलंदी को इंसान नहीं पहुंच सकता जहां जाके इंसान बेखौफ हो जाए कि अब मैं जो है, हर इंसान जब तक इंसान की सांसें चल रही हैं, इंसान जो है खतरे में है। यानी ये ना हो कि आखिरी वक्त में भी शैतान आके उसको जो है ना, वो कोई कलमा कुफर उसके मुंह से ना कहलवा दे। और जो है कहते हैं ना, जो अमाल है वो उनका दारो मदार उसके खवातीम पर है। कुछ मफहूम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का, कि हमारा खात्मा अल्लाह ताला ईमान पर करे। क्योंकि ये बहुत, कभी कभी इंसान सारी जिंदगी नेकियां करता रहता है, और उसका आखिर में आके जो है ना, वो कुछ ना कुछ कलमा ऐसे कहता है, जैसे अगर बीमार है, बीमारी के वक्त बहुत सारे इंसान के गुनाह झड़ रहे होते हैं। कभी कभी इंसान ने इतनी दुआएं मांगी होती हैं, तो कभी बीमार हो गई, कभी तकलीफ के साथ उसके गुनाह झड़ रहे होते हैं, और इंसान को उसका पता नहीं होता। उस तकलीफ में, उस बीमारी में, उसमें कोई कलमा कुफर उसके मुंह से ऐसा निकल सकता है जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाए, और उसका अजर और उसका सवाब जो है वो। तो इसके बारे में सोचना, गौर व फिक्र करना, और इसके हम खामोशी में निजात है। ये मत समझें कि हम बहुत अच्छी बातें करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक वसवसा है शैतानी कि हम बहुत अच्छी बातें करते हैं, तो हमें कसरत से कलाम करना बहुत अच्छी बात है, पसंदीदा है। तो अल्लाह ताला से ही दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे हिकमत अता फरमा, कि मैं हिकमत से बात करूं। मगर खामोशी और कम बोलने वाला इंसान पसंद पसंद किया जाता है हमेशा, हर जगह। एक और बात का मैं जिक्र करती हूँ कि एक मर्तबा कुछ बात मफहूम ऐसा है कि हजरत अबू बकर सदीक को कोई शख्स बुरा भला कह रहा था, और वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। वो खामोश थे और थोड़ा सा मुस्कुरा भी रहे थे। तो जब अबू बकर सदीक ने कुछ जवाब देना शुरू किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के वहां से चले गए। तो नबी वो फौरन उन्होंने देखा, वो पीछे गए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक वो मुझे कह रहा था तब तक आप वहां पर मौजूद रहे, और जब मैंने थोड़ा सा जवाब दिया तो आप उठ के आ गए वहां से। तो तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फरमाया कि जब तक तुम खामोश रहे, तो एक फरिश्ता जो था वो तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था, और जब तुमने जवाब दिया तो शैतान दरमियान में आ गया, और जहाँ शैतान आ जाए वहां पर मैं तो नहीं ठहर सकता। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इस पे भी हमें, इस बात पे गौर गौर करना चाहिए, कि जो है बहुत बिला वजह, यानी अगर कोई हमें कोई बात इरिटेटिंग कहता है, तो हम आगे से दो तीन बातें और कह देते हैं, और फिर जब शैतान बीच में आ जाता है तो हमें कंट्रोल नहीं रहता, हमें गुस्सा आता है उस बात पे, हम उसका उससे ज्यादा जवाब दे देते हैं। यानी जिसने ज्यादती की है उस ज्यादती का उससे ज्यादा ही जवाब देते हैं, तो इंसान को ठंडक पड़ती है। वरना तो होता है कि यानी बोलते हुए हो सकता है कि कुछ ऐसी ज्यादा बातें कह दें जो कि नहीं कहनी चाहिए। अच्छा, एक और बात का मैं जिक्र करूंगी कि आवाज इंसान को दूसरों से मुताल्लिक करती है, और खामोशी इंसान को अपने आप से मुतारिफ करती है। खामोशी में आपको अपने अंदर की आवाज आती है।
اب دیکھیں جتنے بھی یہ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ باہر کی دنیا بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے، مگر اندر کی دنیا باہر کی دنیا سے زیادہ وسیع ہے۔ انسان یہ لوگ جو مراقبہ کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرواتے ہیں، یہ کرواتے ہیں، یہ طریقے جو ہیں یہ ہمیں کیا ٹیچ کرتے ہیں؟ یہ ٹیچ کرتے ہیں کہ جب آپ خاموشی ہوتے ہیں، آپ کا اندر سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور خاموشی میں انسان اپنے آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اگر انسان زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ خاموشی میں بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ ان کو اپنا آپ نظر آتا ہے کہ وہ کیسے ہیں، تو وہ لوگ اکیلے نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر آپ اکیلے بیٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ کا سیلف، آپ کا اندر، آپ کا نفس، جو کہ آپ کا ایک بہت اچھا دوست ہو سکتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو اس میں اللہ سے باتیں کرنی چاہیے، جو اپنے دل کی باتیں ہیں ساری اللہ سے بے شک انسان کہہ سکتا ہے، اپنے رب سے کوئی تکلیف ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے، بعد میں اس کے لیے بھی معافی مانگ لیں اور اپنے لیے بھی معافی مانگ لیں، مگر خاموشی میں وقت دن میں ضرور گزارنا چاہیے۔ کوئی ایسا وقت ہو جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں، یا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم دعا کر رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، اور ہم اکیلے ہوں، ہم ہوں، ہمارا رب ہو، اور تیسرا کوئی نہ ہو، تو کبھی اس وقت کو کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں مانگ کے دیکھیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور اپنے رب سے ہم کلام ہوں۔ زندگی کی مصروفیات میں کبھی کبھار تنہا بیٹھ کر خاموشی سے غور کرنا چاہیے، کیونکہ خاموش بیٹھ جانا بھی روحانیت ہے، نہ کسی آغاز کی پرواہ، نہ کسی انجام کا فکر، اللہ کے روبرو خاموشی کے ساتھ حاضر خدمت ہو جانا، یہ بھی روحانیت ہے۔ یہ واصف علی واصف کا ایک قول ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو آج کی جو دعائیں میں نے سلیکٹ کی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک دعا تو میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں، بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے بار بار، اسی کو میں نے اس دفعہ ریپیٹ کیا ہے، اور چونکہ آپ کا کوئز بھی ہے تو وہ کوئز آپ لوگ ضرور اٹینڈ کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ جب سوچیں گی کچھ بھی آپ لکھیں، آپ مارکس کے لیے نہیں لکھ رہے ہیں، بس آپ یہ لکھ رہے ہیں کہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، جو ہم نے سیکھا ہے، اس پر ہم نے عمل کیا ہے، ہم سوچیں گے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک تو یہ دعا ہے، اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، بہت خوبصورت دعا ہے اور بہت امپورٹنٹ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو ہدایت دے، اور میری زبان کو سیدھا رکھ، اور میرے دل کا کینہ نکال دے، بہت۔ اور واقعی میں یہ دعا صرف پڑھنے کی دعا نہیں ہے، مانگنے کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے اللہ کے ثبوت اپنے آپ کو کرنا، کیونکہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم کہاں کب کیا جواب دیتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ اور آج کل آپ دیکھیں یہ اس قدر باتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، علم اتنا زیادہ ہو گیا ہے، علم کو بھی سب سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹ انفارمیشن، اور بہت اچھی انفارمیشن دی ہے، بہت اچھی انفارمیشن ہے، انفارمیشن نہیں ہے، علم نور ہے، علم جو ہے وہ عمل کے لیے ہے، کہ اس کو اپنانے کے لیے ہے، یہ صرف باتوں کے لیے، انفارمیشن کے لیے نہیں ہے۔ انفارمیشن تو بہت وہ ہے کہ بس آپ کے علم میں آ گئی بات، آپ چار لوگوں میں بیٹھ کے بات کریں گے تو بہت اچھی طرح سے بتائیں گے کہ مجھے بھی اس بات کو پتا ہے، کوئی ایک اچھی بات کرتا ہے تو لوگ چار اچھی باتیں اور بتاتے ہیں، کیونکہ ہمیں آپ سے بھی زیادہ اچھی پتا ہے، وہ صرف آپ بتانے کے لیے نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے۔ اسی لیے نے کہا ہے کہ حدیث جو ہے عمل کیسے کریں، تو اس لیے کریں، اسی لیے آپ کو میں نے کوئز بھی دیا ہے کہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس پہ دیکھیں، سوچیں، اور چاہے کچھ بھی ہو، صرف آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے، میرے لیے نہیں کرنا، مارکس کے لیے نہیں کرنا، ہم نے خود سوچنا ہے اپنے اندر کیا چینج آئی ہے ہماری، اور اگر ہو سکے تو اس کو کر کے اپنی بات بھی شیئر کریں کہ آپ نے اس چیز سے کیا سیکھا۔ اب جیسے کبھی کبھی میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ اپنی بات کو شیئر کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات کریں جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو، صرف یہ ہوتا ہے، صرف یہ نہیں ہوتا کہ صرف ہم نے بات کہنی ہے، وہ بات ایسی کہنی دوسروں کے لیے مفید ہو۔ اور یہ جو دعا ہے، اور مجلس کے کفارے کی دعا، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اس کو تو لکھ کے جگہ جگہ پہ لگا دینی چاہیے، کیونکہ یہ مسنون دعا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو جہاں بہت سی لغو باتیں ہو رہی ہوں، تو وہ شخص اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، جو مجلس کے کفارے کی دعا ہے، تو اس مجلس میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی اس کو بخش دیا جائے گا انشاءاللہ۔ چونکہ مجلس میں مختلف طبیعت اور مزاج کے لوگ بیٹھتے ہیں، تو باتیں کرتے وقت کسی نہ کسی غیبت کسی کی ہو جاتی ہے، اگر کرتے نہیں ہیں ہم تو کم سن لیتے ہیں ہم، تو یہ دعا جس کے الفاظ مختصر ہیں مگر فائدہ بہت عظیم ہے،
یہ پوری مجلس کا کفارہ بن جاتا ہے. تو یہ مجلس کے کفارے کی دعا کو لکھ کے لگائیں جگہ جگہ پہ، اس کا اہتمام کریں. اور جب دو لوگ کبھی کبھی فون پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بات کرنے کے بعد کہیں ایسی جگہ لگائیں جہاں آپ کی نظر پڑ جائے تو اس دعا کو پڑھ لیں. کیونکہ کئی دفعہ ہم نے کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے نہیں کریں گے، مگر ہمارے سے باتیں ہو جاتی ہیں. اسی لیے ہم زبان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں. وہ دعا میں نے مینشن نہیں کی، مگر اب صبح کے ٹائم فجر کے وقت اس دعا کا اہتمام کریں. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر نفسی. تو وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ صبح کے ٹائم اس دعا کو صبح ہی پڑھ لیا کریں، یہ سوچ کے کہ اللہ میں نے اپنے پورے جسم کو، ہر چیز کو، اپنے وجود کو میں اس سے کے شر سے میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں. تو انشاءاللہ بیماریوں کے شر سے، ہر طرح کی چیزوں کے شر سے بھی، کہ آپ کی آنکھوں کی، کانوں کی کبھی زوال نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کرے ہماری یہ نعمتیں ہمیشہ ہماری باقی رہیں ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ. پھر لکھی ہوئی تو نہیں ہے وہ دعا میں نے، مگر میں آپ سے ذکر کروں گی وہ مسنون دعا جو ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا. تو اس میں وہ جو نور کی دعا ہے نا، وہ جسم کے ہر ہر حصے سے بیماری نکالنے کی دعا ہے. کیونکہ جب نور آ جاتا ہے تو اندھیرا چلا جاتا ہے. تو اس دعا کا بھی فجر کے وقت سنت اور فرض کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. تو اس دعا کو بھی ضرور پڑھیں. اور وہ جو اپنی ہے نا، اور زبان کے شر سے پناہ مانگے، اور اس دعا کو دل سے مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم نہیں بچ سکتے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جب تک آپ ہمیں توفیق نہ دیں. تو اس پہ ضرور غور و فکر کریں، اور کوئز ضرور اٹینڈ کریں جو آپ کو دیا گیا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. دعاؤں کو بھی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، آپ لوگ یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پہنچانے والا ہے اس چھوٹی سی کوشش کو میری، کہ ہم مل کے بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.